بھٹی صاحب بھٹی صاحب اب دھونے کا، اب مظہر صاحب تو ہے سوفسٹیکیٹڈ آدمی، آپ اور میں ذرا ڈفرنٹ کیٹیگری کے، آپ کو پتہ ہے اگریسو لوگ ہیں، ہم نے دھونا ہوتا ہے. میرے بھائی میاں جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں عدت کے نکاح کا فیصلہ، میں پوچھ رہا ہوں الیکشن کمپین ہی چلی ہوئی، کہہ رہے ہیں بھائی عدت کے نکاح کا فیصلہ کرا لو جلدی جلدی، 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ کرا لو، ہمارے پہ سے الزام دو مدد کا الزام کا. بھٹی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے آپ کی ان گناہ گار آنکھوں کے سامنے؟ بھائی جان میری گناہ گار آنکھوں کے سامنے یہ جو بے محکمہ وزارت بھگتا کے میرا بھائی جاوید لطیف اس وقت باس کی جیکٹ پہن کے آپ کے پان پہ پھسل رہا تھا اور پھسل کے پچکاریوں میں بلکہ گم ہو گیا تھا، وہ جاوید لطیف، یعنی آپ اندازہ کریں، اب آپ اندازہ کریں کہ جاوید لطیف صاحب کو شکر ہے کہ آپ پان نہیں کھاتے ہیں، ملک نہیں کھاتے، ادارے نہیں کھاتے، ہمارے وسائل نہیں کھاتے، قوم کو نہیں کھاتے، اور اس پہ کوئی اعتراض نہیں. جو ملک کھا گئے، ایون فیلڈ کھا گئے، فلیگ شپ کھا گئے، العزیزیہ کھا گئے، حدیبیہ کھا گئے، ٹی ٹی کھا گئے، پان پہ اعتراض ہے. پان بھئی آئندہ آپ کو دے دیں گے، آپ جو کچھ آپ کے پاس پان دان ہے پورا وہ ہمیں دے دیں. بھٹی صاحب چھا گئے. پہلی بات بھائی جان، اکیلے دوڑ کر بھی نواز شریف دوسری پوزیشن پر الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرا انعام کدھر ہے. اور نواز شریف کا مقابلہ نواز شریف سے ہے اور نواز شریف اس وقت ہارا ہوا ہے. یعنی ایک اگر اس کو سمپل اور آسان لفظوں میں کروں تو اتنے آپ لائق نہیں جتنا میں نالائق ہوں. عمران خان مقبول ہیں، بالکل ہیں، ان کا ووٹ بینک ہے، بالکل ہے، لیکن ان کی مقبولیت اور زیادہ اور بڑی ہو جاتی ہے جب مقابلے پہ میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف آ جاتے ہیں، جن کی مقبولیت زمین بوس نہیں، زمین میں دھسی ہوئی ہے. زمین کے اندر دو جملے، مجھے کیوں نکالا اور بھائی آپ کو کیوں لائے، ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں. اور میں جب تھا پاکستان بڑا خوشحال تھا، میرے گھر کے قریب سے بھی ایک دودھ کی نہر گزرتی تھی، میں کچھا پہن کے روز اس میں چھلانگے مارتا تھا اور پان نکال کے بے محکمہ وزیر کو دیتا تھا. اچھا، نواز شریف کی واپسی ویسے نہیں ہو سکی بھائی جان، مانتے کیوں نہیں ہے جیسے سوچی جا رہی تھی. نواز شریف کو عمران خان کے مقابلے میں لانچ کیا، سن لے بھائی جان، صرف ایک منٹ. نواز شریف کو عمران خان کے مقابلے میں لانچ کیا گیا، بری طرح ناکام ہوئے اور بری طرح ناکام ہوئی یہ لانچنگ. مسلم لیگ نون کے لوگ بھی سوائے جاوید لطیف صاحب کے سارے حیران و پریشان ہیں کہ تمام انٹرویوز عمران خان کے خلاف ہو گئے، سائفر سے عدت تک کا کیس ہو گیا، اور مسلم لیگ کے غبارے میں ہر طرح سے ہوا بھر دی گئی. سارے دانشور اور اہل کرم لگے ہوئے ہیں اس وقت کہ کیا پھر سے ایک مرتبہ ڈرائی کلین سے دھل کے ہمارا منڈیلا آ رہا ہے، مگر کچھ ہوا نہیں. ہوا غبارے میں بھری نہیں جا رہی، ایک طرف سے ہوا بھرتے ہیں، دوسری طرف سس کر کے نکل جاتی ہے. ایک جلسہ اور ایک آدھی جلسی، چراغوں میں روشنی نہ رہی. مسلم لیگ میں الیکشن کا ماحول کہیں نظر آ رہا ہے؟ گھر کے 4 افراد دوپہر کو تیار ہو کر رائم ونڈ محل سے نکلتے ہیں اور ایک قافلے کی شکل میں آتے ہیں ماڈل ٹاؤن، وہاں کچہری لگتی ہے، لوگ پیش ہوتے ہیں اور اس کے بعد کھانا پینا ہوتا ہے اور پھر شام کو سارے گھر چلے جاتے ہیں. حالت یہ ہے بھائی جان کہ اس ایم کیو ایم کو لینا پڑ رہا ہے جس ایم کیو ایم پر کل تنقیدیں ہو رہی تھیں، اس باپ کو لینا پڑ رہا ہے جس کے بارے میں مریم نواز نے کہا تھا کہ باپ کو 4 ووٹ کے لیے آپ نے اتنا گر گئے، اور ثناء اللہ زاری اور قادر بلوچ کہہ رہے ہیں یہ تھوک کر لیکن بھٹی صاحب آپ کے خیال میں کیوں نواز شریف صاحب کا اپنا گڑھ ہے لاہور پنجاب تو وہاں جلسے کیوں نہیں کر پا رہے؟ اسی پہ آ رہا ہوں، صرف فائنل آ رہا ہوں اور اسے آ رہا ہوں. الیکٹیبلز کو لینا پڑ رہا ہے، الیکٹیبلز کو یعنی لوٹوں کو، اور مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا لوٹوں کی جگہ باتھ روم ہوتی ہے. اگر آج اس وقت یہ اس چھتری کے نیچے سے نکل آئیں کہ ساڈی گل ہو گئی ہے، اس چھتری سے نکل آئیں، ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں، ان کو کخ ملے نہ ان کے پاس، ان کے 30-40 سیٹوں کے علاوہ ان کے پاس سیٹیں کوئی نہیں ہیں. اب یہ ہو کیوں رہا ہے؟ ہو اس لیے رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے کیا بیانیاں لے کے آئے ہیں، کوئی روڈ میپ، کوئی پالیسی، کوئی ویژن، کوئی امید، کوئی کچھ. نمبر 2 وہ اس لیے رہا ہے کہ جس بونڈی اور مذکا خیز طریقے سے ان کو سارے ہر طرح سے ریلیف ملا ہے وہ ہضم نہیں ہو رہا. وہ اس لیے رہا ہے کہ ایک طرف ایک بندہ اس کے ساتھ جو روز جو بھی کرتے ہیں، جو صحیح بھی ہوتا ہے سم ٹائم غلط بھی ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ 2-2 فٹ اوپر بڑھتا جاتا ہے، یہ 2-2 فٹ بونے ہوتے جاتے ہیں. وہ اس لیے رہا ہے کہ اب یہ 4تھی مرتبہ کیا بیچیں گے. وہ اس لیے رہا ہے کہ 16 مہینے کی حکومت جو ان کی تھی وہ ملک کی
تب تاریخ کی بدترین حکومت ثابت ہوئی اور اس نے رئی صحیح کسر نکال دی، ان کا امیج ختم کر دیا کہ ہم ارسطو تھے، افلاطون تھے، استاد تھے، ہر مسائل کا حل ہمارے پاس تھا. سر پوائنٹ آ گیا آپ کا.